نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و سامعین، صاحبان مستحکم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخی انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مغلوب بھی ہے۔ ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سے سک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرو تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت و نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ انسان وحشی و درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اس جہان و رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آنیاں چلنے لگی، بغض و عداوت کی تیرہ و تار گھٹائیں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگی۔ اور اے لوگوں، مجھے یقین کامل اور اعتقاد محکم ہے کہ جب تعصب کی آنیوں کا زور ٹوٹے گا، بغض و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا تو اسے اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوں گی، اس محسن اعظم کے آستانہ ناز پر جبین نیاز خم کرنی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنی ہوں گی، اور کم از کم اتنا تو کہنا ہی ہوگا، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی رائیں دی، کئی موڑ دیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔